السلام علیکم۔ ایک بار اور ہم لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں ایک بہت ہی اہم سوال کے ساتھ کہ سر ہمیں ایک سوال بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے جو سیاق و سباق کے بارے میں ہے۔ اس کے بارے میں ہم کو ایسا کچھ بتائیں جو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ سیاق و سباق کے بارے میں بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے میں بول دوں کہ آپ کو شکایت ہے کہ میں بہت دھیرے دھیرے بولتا ہوں، تو آج کوشش رہے گی میری کہ میں تیز آواز میں بولوں تاکہ یہ آواز آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ سیاق و سباق کے بارے میں جو بتانا ہے تو سیاق و سباق کا لفظی معنی پہلے ہم لوگ جان لیں کہ سیاق و سباق کہتے کس کو ہے۔ سیاق و سباق کا معنی ہوتا ہے آگے پیچھے کی باتوں کے ساتھ اس بات کو پورا کرنا۔ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ آگے پیچھے کی باتوں کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ میں کچھ ایسی مثالیں دوں گا آپ لوگوں کو جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی پوری بات۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کی کوئی ہیڈنگ رہتی ہے کہ آج فلانے جگہ ٹرین اتری، ٹرین پٹری سے اتر گئی۔ یہ صرف آپ نے ہیڈنگ دیکھی، اب اس کے آگے پیچھے کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو جوڑنی ہوتی ہے اس کے اندر۔ سیاق و سباق میں بھی بالکل ویسا ہی کیا جاتا ہے۔ تو کچھ اسباق سے سیاق و سباق ابھی بنانا ہے آپ لوگوں کو، تو اس کی شروعات کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں کچھ بولوں گا آپ کے سامنے اور آپ کو بتانا ہے کہ یہ کس چیپٹر سے لیا گیا ہے، کس سبق سے لیا گیا ہے۔ میں شروع کرتا ہوں۔ وہ دیکھیے، آپ نے دھیان سے سنیں گے۔ وہ درجہ چہارم تک پڑھا ہوا تھا، وہ گاؤں کا اکلوتا ساقی تھا، افسانہ نگار میں اسے بہت دلچسپی تھی، اس کے اندر ہمدردی اور ملنساری کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اب بتانا ہے کہ یہ کہاں سے لیا گیا؟ ابراہیم سقا۔ بالکل، یہ پہلے جان لینا ہے کہ یہ کس سبق سے لیا گیا۔ اور میں پوچھ رہا ہوں، اچانک پوچھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ بھول بھی جائیں، اس سے اگر بھول بھی جائیں تو کوئی بات نہیں، ہم بتا دیں گے اس کو۔ وہ ریٹائر ہو چکے تھے، اور جب وہ ریٹائر ہوئے تب ان کو احساس ہوا کہ ان کے گھر میں بھی ان کی وہ عزت نہیں ہے جو عزت ہونی چاہیے تھی۔ ایک طرف بیوی ان کو پریشان کرتی، دوسری طرف بیٹے ان کو پریشان کرتے۔ ان کا ایک واحد ساتھی تھا جو ٹرانزسٹر یعنی ریڈیو تھا، اور وہ اس کی تلاش میں لگ گئے۔ کیا یاد آ رہا ہے کس چیز سے لیا گیا؟ جی سر، بھولے بسرے گیت۔ بالکل، بھولے بسرے گیت۔ چلیے ایک اور۔ امو نے پرومس کیا تھا کہ وہ جب انتقال کریں گی تو ان کے چاروں بیٹے ساتھ میں رہیں گے، انہیں کاندھا دیں گے، لیکن یہ بچے اپنی اپنی زندگی میں اس طرح الجھ گئے کہ ان کو واپس آنے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ تھوڑی دن کے لیے آئے بھی تو واپس چلے گئے، اور امو اکیلی رہ گئی۔ یہ یاد ہے کس چیز سے لیا گیا؟ پرومس سے۔ پرومس سے، بالکل صحیح۔ اور ایک اور چیز بچا ہوا ہے، ایک اور افسانہ ہے، اس کو بھی شامل کر ہی لو، کہ اس کا نام بشن سنگھ تھا، اور مہینے میں اسے گھر والے اسے ملنے کے لیے آتے تھے۔ جب گھر والے اس سے ملنے کے لیے آتے تھے، اس دن وہ بہت تیار ہوتا تھا، کنگھی کرتا تھا، اور نئے صاف ستھرے کپڑے پہنتا تھا، اور بالکل اس طرح رہتا تھا جیسے وہ کوئی شریف انسان ہو۔ یاد آ رہا ہے؟ ٹوبا ٹیک سنگھ۔ جی، تو پہلے اس کو جان لینا ہے سیاق و سباق میں کہ یہ کہاں سے لیا گیا۔ تو اب میں کوئی ایک چیپٹر بتا دوں آپ کو، کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ درجہ چہارم تک تعلیم حاصل کیا ہوا تھا، اس نے شاعری بھی کی تھی، اور اس نے افسانہ نگار کو اپنی شاعری بھی دکھائی۔ جیسے شاعری کا ایک شعر تھا، آتا ہے یاد مجھ کو تیرا کھڑکی پر آنا، اور نازک سے دل پر بجلی گرانا۔ اب اس کا سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں تو سیاق و سباق کے بارے میں نے پہلے کہہ دیا کہ آگے اور پیچھے کی باتوں کو ساتھ رکھتے ہوئے تب آپ کو یہ باتیں کہنی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہنا ہے کہ یہ جملے افسانہ ابراہیم سقا سے لیے گئے ہیں، جس کے لکھنے والے سلام بن رزاق ہیں۔ ابراہیم سقا گاؤں کا اکلوتا ساقی تھا، وہ گاؤں والوں کو پانی پلاتا تھا، جس کے بدلے
गांव वाले उसे कुछ देते थे और उसकी जिंदगी गुजरती थी। वो दर्जा चहारुम तक तालीम हासिल किया हुआ था, उससे ज्यादा उसने तालीम हासिल नहीं की, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर शायरी का ज़ौक़ था और उसने तुकबंदी शुरू की। मतलब वो शायरी नहीं कहें जिसमें काफ़िया रदीफ नहीं होता है, जिसमें इसकी इसकी मतलब लोग इस पर ख्याल नहीं रखते, उसको तुकबंदी कहा जाता है। तो उसने तुकबंदी करनी शुरू कर दी थी और वो अफसाना निगार को दिखाता कि देखिए मैंने ये लिखा, मैंने वो लिखा। अफसाना निगार ने उसे कहा भी था, उसे किताब भी दी थी कि जाओ तुम घर जाओ, इसको पढ़ोगे। और इब्राहिम सक्का उस किताब को अपने साथ ले गया। बस इतना ही लिखना है सियाक व सबाक में। और दूसरे की बात करें, फिर आप लोग भी साथ देंगे। कहूँ कि अम्मू जब दिल्ली गई तो उनका वही रवैया था। वो जब उनको एहसास नहीं था कि वो एक एमपी की माँ है। वो जब किसी मुलाजिम को बाजार भेजती, मुलाजिम वापस आता तो मुलाजिम से वो हिसाब किताब लेनी शुरू कर देती। अब सियाक़ो सबाक़ के हवाले से इसकी तशरीह करें तो सबसे पहले कहना है कि ये जो जुमले पढ़े गए, ये जुमले किसका है? प्रोमिस। ये जुमले अफसाना प्रोमिस से लिए गए हैं, जिसकी लिखने वाली है जिलानी बानो। जिलानी बानो ने अफसाना प्रोमिस लिखा। अफसाना प्रोमिस में अम्मू के पास 4 बेटे हैं, 3 बेटे बैरून मुल्क हैं और 1 बेटा यही अपने मुल्क में है और वो एमपी है। उसका बेटा, छोटा बेटा हमीद, अपनी माँ को अपने साथ ले जाता है और ले जाने के बाद अपने साथ रखता है। लेकिन अम्मू की वही पुरानी आदत है कि अम्मू जैसा रवैया उनका घर पे होता था, वैसा ही रवैया अम्मू का वहाँ है। जब कोई मुलाजिम को भेजती है सामान लाने के लिए तो वापस आने पर उससे हिसाब किताब लेती है। और यही नहीं, वो गेहूं सुखाने के लिए या फिर अचार उचार बनाने के लिए सरकारी क्वार्टर के बरामदे का इस्तेमाल करती है, जो जाहिर है किसी एमपी की शान के खिलाफ है। तो ये अफसाना प्रॉमिस से लिया गया जुमला है और इसमें बताया गया है कि एक बेटा जो अपनी माँ से वादा किए हुए रहता है कि मैं आखिरी दौर में तुम्हारे साथ रहूँगा, वो बेटा आखिरी दौर में उसके साथ नहीं रह पाता है और माँ को अपने साथ भी इसलिए नहीं रख पाता है क्योंकि इससे उसके स्टेटस पर असर पड़ता है। बस इतना ही लिखना है। तीसरा भी बता दूं, अफसाने यहीं से लिए जाए, मतलब सियाक़ो सबाक़ इसी समय से लिए जाएंगे। एक आया कि मैं जब भी उधर सामने एक कब्र है, मैं जब भी उधर से गुजरता हूँ तो उस कब्र से एक उनसियत सी पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है कि ये कोई अपना है। ये दिया गया था इस साल, जो टेस्ट हुआ उसमें दिया गया। तो सियाक़ो सबाक़ के हवाले से इसकी तशरीह करें तो सबसे पहले ये कहना है कि ये जुमले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के गुबार खातिर से लिए गए हैं। गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख़तों का मजमुआ है। इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ख़त में लिखते हैं, अपने दोस्त को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? अपने दोस्त का नाम याद है आपको? अब्दुल हमीद शेरवानी को लिखते हैं कि मैं एक कब्र के पास से जब गुजरता हूँ तो उस कब्र से ऐसा लगता है कि उससे कुछ उनसियत है, मोहब्बत है। और जब उसके पास जाता हूँ तो दिल करता है कि वहाँ थोड़ी देर रुक जाऊँ और ऐसा एहसास होता है कि ये कब्र शायद मेरे किसी अपने की है। यानी उस कब्र से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक तरह के लगाव की बात कर रहे हैं। उस कब्र से उनको उनसियत है। ये गुबार खातिर में के खतूत में है जो उन्होंने किला अहमद नगर की जेल से लिखा था। सियाक़ो सबाक़ में इतना ही लिख देना काफ़ी है। इस तरह सियाक़ो सबाक़ की बात करें तो और भी चैप्टर से दिए जा सकते हैं आपको। उम्मीद है आप सियाक़ो सबाक़ समझ गए होंगे और अगर नहीं समझा तो फिर आप कमेंट करें, आपको आगे की वीडियो में और अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। सर, उर्दू में जुमले तो बहुत होते हैं लेकिन
جو خاص جملے ہوتے ہیں جو ایگزام میں آ سکتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. جی بہت اچھا سوال ہے یہ. جملے بہت سارے ہیں، اردو میں بہت سارے جملے ہیں جو بہت کنفیوز بھی کرتے ہیں، لیکن جو امتحان میں جو جملے آ سکتے ہیں وہ آپ جان لیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں آپ کے درمیان رکھوں جس کو آپ انگریزی سے جوڑ کر پڑھ سکتے ہیں. تو جملے کی انگریزی آپ لوگ جانتے ہو کہ جملے کی انگریزی کیا ہوتی ہے؟ سینٹینس. سینٹینس، جس کو ہندی میں واقع بھی کہا جاتا ہے. انگریزی میں 5 ہوتے ہیں جو آپ جانتے ہیں: اسرٹیو، انٹروگیٹو، آپٹیٹیو، اس کے بعد امپریٹیو، ایکسکلامیٹری. اردو میں جو خاص خاص جملے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں، ہیں تو بہت سارے، لیکن جو خاص جملے ہیں جو سوال میں ہیں، جو میرے سامنے جو سوال آئے ہیں اس میں ہے جملہ خبریہ. سن لیں، خبریہ. خبریہ مطلب خبر، بہت آسان ہے. خبریہ یعنی خبر، وہ جملہ جس میں خبر ہو. جیسے احمد کل آیا، کل پٹنہ میں میچ ہے، یا کل میرا امتحان ہونے والا ہے، یا میرا پروگرام فلانے تاریخ کو ہے. یعنی جس میں کوئی خبر ہو، جس میں کوئی نیوز ہو، اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں. انگریزی میں ایسا کچھ نہیں، اس لیے اس کو انگریزی سے جوڑ کے نہیں دیکھ سکتے ہیں. جس میں کوئی خبر ہو تو اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں. ابھی ٹیسٹ بھی لیا جائے گا، اس لیے آپ لوگ دھیان سے سنیں گے. جملہ خبریہ جس میں کوئی خبر ہو. استجابیہ، استجابیہ کو دیکھیں گے. استجابیہ تعجب، استجابیہ تعجب، جس میں تعجب ہو. ایک ہی طرح لگ رہا ہے بولنے میں. استجابیہ تعجب، جس میں تعجب ہو اس کو استجابیہ کہتے ہیں. مطلب استجابیہ میں جو حروف ہیں وہی حروف تعجب میں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جس میں تعجب ہو، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکسکلامیٹری. یعنی کتنا خوبصورت پھول ہے، یہ کیا ہوگا؟ ایکسکلامیٹری ہوگا نا. یہ کتنی اندھیری رات ہے، کیا حسین چہرہ ہے، وغیرہ وغیرہ. مطلب جس میں تعجب ہو. اور تعجب کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے، وہ خوشی سے بھی ہو سکتا ہے، اداسی سے بھی ہو سکتا ہے، اس پہ کوئی یہ نہیں ہے. لیکن وہ جس میں تعجب ہوتا ہے اس کو استجابیہ کہتے ہیں. اس کو سمجھ گئے ہوں گے. امریہ، امر مانے ہوتا ہے حکم، اس کو کہتے ہیں انگریزی میں امپریٹیو. یعنی جاؤ، ایک گلاس پانی لاؤ، میری مدد کرو، یا تم ادھر مت آؤ، وہاں جاؤ، یہ کام کرو، وہ کام کرو، وغیرہ وغیرہ. تو امریہ کہیں گے، یعنی کسی چیز کا حکم دینا. دیکھیے اس میں نگیٹو کو نہیں لا سکتے، اگر نگیٹو لائیں گے تو پھر نہیں ہو جائے گا. لیکن امریہ کی صرف بات کریں تو صرف پازیٹیو بات کرنی ہے. ادھر آؤ، یہ امریہ ہے. ادھر نہیں آؤ، یہ اس میں کنفیوز ہو جائے گی کیونکہ اس میں امریہ کے ساتھ نہیں بھی شامل ہو جائے گا. تو امریہ مانے حکم دینا، ٹھیک ہے. وہاں جاؤ، یہ کام کرو، وہ کام کرو، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ امریہ. اور اس کے بعد ہے سوالیہ. سوالیہ کا مطلب جس میں سوال ہو، جس میں کوشچن ہو، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انٹروگیٹو. جو بھی سوال، جو بھی جملے جس میں، وہ سبھی جملے جس میں سوال ہوں گے وہ سب سوالیہ ہیں. جیسے تمہارا نام کیا ہے، یہ کون ہے، تم کہاں جا رہے ہو، وہ کیا کر رہا ہے. جس میں سوال ہو اس کو سوالیہ کہیں گے. یہ 4 بہت اہم ہیں، اس کو آپ لوگ جانیں. خبریہ کے بارے میں تو جانا. اب ایک جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی آواز کتنی اچھی ہے، یہ استجابیہ ہو جائے گا. استجابیہ بالکل صحیح. اور دوسرا کہیں گے ایک گلاس پانی لاؤ، امریہ. یہ امریہ ہوگا یعنی حکم. اس کے بعد وہ کیا کر رہا ہے، سوالیہ ہو جائے گا. سوالیہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد کل پٹنہ میں امتحان ہونے والا ہے، خبریہ. خبریہ. آپ نے جان لیا، خبریہ، استجابیہ، امریہ اور سوالیہ. خبریہ جس میں خبر ہو، استجابیہ جس میں تعجب ہو، امریہ جس میں حکم ہو، سوالیہ جس میں سوال ہو. تو جو خاص خاص چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ہے اسم ظرف اور اسم آلہ. یہ کیا ہے؟ اسم ظرف کیا ہے، اسم آلہ کیا ہے؟ تو آپ نام سے ہی جان لیں اس میں ظرف کیا ہے، اس میں آلہ کیا ہے. تو اس میں آلہ کی طرف پہلے چلتے ہیں. آلہ تو آپ جانتے ہیں جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو ڈاکٹر
کان سے کوئی چیز مطلب کوئی چیز نکالتے ہیں، کان میں لگاتے ہیں اور ہمارے پیٹ میں لگا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا آلہ ہے. بالکل وہ آلہ ہے. وہ سبھی چیز جس سے ہم کام کرنے میں جس کی مدد ہم اپنے کام کرنے میں لیتے ہیں وہ سبھی آلے ہیں. اس کو آلہ کی جمع آلات. تو اس میں آلہ، آلہ مانے ٹولز، انگریزی میں آلہ کو کہتے ہیں ٹولز. تو وہ سبھی چیز جیسے نٹ کھولنے کے لیے، نٹ کھولنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پیچکس، سلائی رنچ، یہ سبھی آلے ہیں. کھانے کے لیے چمچ، چمچ بھی آلہ ہے. اور بتائیے اور کیا کیا آلے ہیں؟ کھرپی، کدال اور کلہاڑی، گراسا، گراسا کیا کیا کہتے ہیں، اور علاقے میں مختلف علاقوں میں الگ الگ نام سے جانے جاتے ہیں بہت ساری چیزیں. ہنسوا، پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے آپ لوگ. تو یہ سبھی آلے ہیں جس کا استعمال ہم دوسرے کام کو کرنے میں کرتے ہیں. جیسے نٹ ہم سے نہیں کھلے گا، اس نٹ کو کھولنے کے لیے کوئی دوسری چیز ہم کو لانی پڑے گی جس کی مدد لیں گے. تو وہ رینچ جو ہوا، تو رینچ ایک آلہ ہے. کھانے کے لیے ہم کٹورا سے ڈائریکٹ منہ میں نہیں رکھتے ہیں، تو چمچ لگاتے ہیں، تو یہ کھانے کا آلہ ہوا. اسی طرح سننے کا آلہ ہوا، تو موبائل سے نہیں سنتے ہیں، کبھی کبھی ایئر فون لگا لیتے ہیں، یہ سننے والا آلہ ہو گیا. اور بھی بہت سارے آلے ہیں جو آپ سمجھ گئے آلہ کس کو کہتے ہیں. اب اس میں ظرف کیا ہے؟ ظرف کا معنی جان لیجیے. اس میں ظرف جس میں جگہ کا علم ہو، جگہ، جس سے جگہ کا علم ہو اس کو اس میں ظرف کہتے ہیں. جیسے قبرستان، قبرستان کہتے ہیں وہ جگہ جہاں قبر ہو. عیدگاہ، عیدگاہ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہو. اسی طرح محل، محل وہ جگہ جہاں بادشاہ یا امیر لوگ رہتے ہوں. تو وہ جگہ مطلب اس میں ظرف اسے کہتے ہیں جس سے جگہ کا نام پتا چلے. اس میں ظرف میں اور کچھ بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مسجد، مسجد، بہت اچھا. اور مندر ہو گیا، اسکول، کالج، ہاسپٹل، یہ سب. ٹھیک ہے، یہ سبھی ہے جس سے جگہ کا نام، جس سے جگہ کا علم ہو، یعنی جگہ جس سے بھی پتا چلے، وہ سب اس میں ظرف ہے. تو اس میں آلہ اور اس میں ظرف آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا. اس میں آلہ کیا ہے، اس میں ظرف کیا ہے. اور اب تھوڑا چلتے ہیں اس میں مصغر، اس میں مکبر. دیکھیں بہت آسان طریقے سے بتا رہا ہوں. اس میں مکبر سے پہلے بات کرتے ہیں. جب ہم اذان کی آواز سنتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اکبر معنی ہوتا ہے بڑا. اکبر معنی بڑا، تو مکبر معنی بڑا. اکبر معنی بڑا تو مکبر معنی بڑا. اذان کو سن کر، اذان کے الفاظ تو آپ کو یاد ہی ہوں گے، تو اس سے جوڑیں گے اللہ اکبر، تو اکبر معنی بڑا تو مکبر معنی بڑا. تو اللہ اکبر سے آپ نے جوڑ لیا اس کو. تو مکبر معنی بڑا ہوتا ہے، تو مکبر معنی بڑا تو مصغر معنی چھوٹا. مکبر معنی بڑا، مصغر معنی چھوٹا. ہو سکتا ہے چچا نانا ماموں خالو کا نام بھی ہوتا ہے، اصغر ہوتا ہے، اکبر ہوتا ہے. اکبر معنی بڑا، اصغر معنی چھوٹا. کبیر معنی بڑا، صغیر معنی چھوٹا. یہ سب ایک ہی طرح ہے. تو مکبر معنی بڑا، مصغر معنی چھوٹا. تو اگر مکبر کہیں گے در کو، تو اس کا مصغر کیا ہو جائے گا؟ آسان سے شروع کرتے ہیں. دیگ بڑا ہے، اس میں مکبر ہے. دیگ ہے نا بڑا، جس میں بڑا کھانا مطلب بہت زیادہ لوگوں کا کھانا بنتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں دیگ. تو اس میں مصغر کیا ہوگا؟ دیگچی، دیگچی، بالکل صحیح. چمچ، بڑا چمچ، تو چمچ کا کیا ہوگا؟ چمچی، چمچی یا چمچا، کچھ بھی کہتے ہیں. اسی طرح اور بھی ہے، جیسے ڈھول، ڈھول ہے. ڈھول کا اس میں مصغر کیا ہے؟ ڈھولکی، ڈھولک، ڈھولک، ڈھولکی بھی بولتے ہیں کہیں کہیں. چلیے اس کے بعد کھاٹ، کھاٹ کا اس میں مصغر کیا ہے؟ کھٹیا، کھٹیا. تو آپ نے جان لیا اس میں مکبر جس کو بولنے سے بڑا، کوئی بڑے سامان کا علم ہو، وہ اس میں مکبر ہے. اور اسی کا چھوٹا جو ہو جائے تو وہ اس میں مصغر ہے. اس کو جان لیا ہوگا آپ نے. اور کیا کیا بول سکتے ہیں اس میں؟ کچھ ایسے ہیں جو بتائے جا سکے؟
جیسے کتابوں میں پوچھا گیا ہے باغ کا باغیچہ اور بہت پوچھا گیا ہے، یاد نہیں لیکن ابھی. جیسے در کا دریچہ، دریچہ، کھاٹ کا تو پوچھ ہی دیا، کھاٹ کا کھٹیا، کھڑکی کا بھی کچھ ہوتا ہے نا. وہی دریچہ مانے کھڑکی، در مانے دروازہ، دریچہ مانے کھڑکی. تو اس طرح کا بہت سارا آئے گا. تو آپ نے جان لیا اس میں آلہ کہتے ہیں جس سے آلہ یعنی ٹولز کا علم ہو، ٹولز. اور اس میں ظرف کہتے ہیں جس میں جگہ کا نام پتا چلے. اس میں مکبر کہتے ہیں وہ اسم جس سے کسی چیز کے بڑے ہونے کا پتا چلے. اس میں مصغر کہتے ہیں جس میں کسی چیز کے چھوٹے ہونے کا پتا چلے. اب دیکھتا ہوں کہ اس میں اور کیا کیا خاص ہے. تو اب ایک خاص بات آپ کو بتا دوں چلتے چلتے اور ثواب کی غرض سے، کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. یہ ثواب کا بھی کام ہے، اور اگر آپ سن لیں تو آپ کا سوال سالو ہو جائے گا. زبان گویا کا سوال ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن پاک کے ساتھ قرآن پاک دیا. قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا، اور یہی ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے. بہت سارے معجزے ہیں ہمارے نبی کے، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، ڈوبے ہوئے سورج کو نکالنا. لیکن سب سے بڑا معجزہ اگر ہے تو کلام پاک کا ہے، جو کلام پاک ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی بھی حرف ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے. اب کس نبی کی دعا نے دنیا کو غرقاب کیا؟ تو کچھ خاص جن انبیاء کا نام آیا ہے دنیا کو، مطلب جن کے معجزے سامنے آئے جو کتابوں میں آپ کو پڑھنے ہیں، وہ خاص کیا ہیں. 50 نمبر کے لیے بتا رہا ہوں میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے عصا سے نوازا، یعنی لاٹھی سے نوازا. اور اس لاٹھی میں یہ خوبی تھی کہ انہوں نے وہ لاٹھی جب زمین پر ماری تو دریائے نیل 2 حصوں میں بٹ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قافلہ گزر گیا. فرعون نے بھی چاہا کہ وہاں سے گزر جائے لیکن نہیں گزرا. دریائے نیل پھر جڑ گئی جس سے فرعون ڈوب گیا. یہ ساری دنیا اس کو جان رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اور ایک پروف بھی ہے اس کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ قم باذن اللہ کہتے تھے، یعنی وہ بولتے تھے اللہ کے نام سے زندہ ہو جاؤ، اور جو مردے ہوتے تھے وہ زندہ ہو جاتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے کہ ان کے بد دعا سے بہت بڑا سیلاب آیا، اور اس سیلاب میں ساری دنیا ڈوب گئی سوائے کچھ لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے. اس کے بعد اتنا ہی آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، اس لیے اس کو یاد کریں گے. ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے اس لیے اس کو یہی پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں بہت امپورٹنٹ اور خاص سوالوں کے ساتھ اگلے ویڈیو میں. اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آپ کامیاب ہو ہر امتحان میں. چلیے تو رخصت ہوتے ہیں. اللہ حافظ.